اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں۔ میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی، ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی، نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں، لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی، عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی وہ کالعدم ہے۔ بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پہ پابندی ہے، تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں۔ اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ عید جانور قربان کریں، اس سے پہلے قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہا کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان کریں آپ۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے؟ سب سے پہلی بات، 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے، اونٹ، اور یہ گائے بھینس بھی گائے کے حکم میں ہی ہے، اور بکرا اور دمبا۔ ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں، 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے، 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں ہے۔ اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا، 1 سال کا نہیں لگ رہا، بچہ ہی لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، کمزور ہے، پھر اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری، اور گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے۔ مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ہاں بھائی کتنی عمر ہے، اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے، تو آپ اس سے سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیں۔